السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم سال اول یعنی فرسٹ ایئر کے اردو کے حصہ غزل میں سے پہلی غزل کی تشریح پڑھیں گے۔ پہلی غزل جس کے شاعر ہیں میر تقی میر، بلکہ دو غزلیں میر تقی میر کی نصاب کا حصہ ہیں، جن میں سے پہلی غزل کے اشعار کی تشریح آج ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے بھی پہلی بات کہ غزل ہے کیا، غزل کا لغوی یا اصطلاحی مفہوم کیا ہے، غزل کہتے کسے ہیں۔ غزل کے دو تین معنی جو لغت میں پائے جاتے ہیں، علماء لغت میں لکھے ہیں، ان میں سے ایک اس کا مطلب ہے عورتوں سے گفتگو کرنا، پھر ایک مطلب ہے عورتوں کے متعلق گفتگو کرنا، پھر ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ عورتوں کے حسن و جمال کی تعریف کرنا، اور شکار کے وقت ہرن کے جب تیر لگتا ہے تو اس کے منہ سے جو چیخ نکلتی ہے اسے بھی غزل کہتے ہیں، غزال ہرن کو بھی کہتے ہیں، اور اس کے منہ سے اس دردناک آواز کو جو ہے وہ غزل کہتے ہیں۔ تو ہمارے پاس جو نصاب ہے، پیٹرن ہے، اس میں 10 نمبر کا سوال حصہ غزل میں سے امتحان میں ہوگا، 3 اشعار کی تشریح کرنی ہوگی، ساتھ شاعر کا نام بھی لکھنا ہوگا۔ اور ایک بات یاد رکھیے، شاعر کا نام لکھتے وقت پورا نام لکھنا ضروری ہے، صرف تخلص لکھ دینا کافی نہیں ہوگا۔ اور غزل کی اشعار کی تشریح کرتے وقت اس بات کا خیال رہے کہ غزل میں چونکہ مختلف موضوعات ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے غزل کا ہر شعر ایک الگ موضوع بیان کر رہا ہو، اسی لیے تو نظم کی طرح غزل کا خلاصہ نہیں ہوتا، کیوں ہو سکتا ہے غزل کے ہر شعر کے اندر، اور بعض غزلیں اتنی بہترین ہوتی ہیں کہ ہر شعر اپنے اندر پوری غزل سموئے ہوئے ہوتا ہے۔ تو یہ غزل کے شعر کی تشریح بھی بڑی لمبی چوڑی اوقات کرنی پڑتی ہے۔ امتحانی جوابی کاپی پر شیٹ پر کم از کم 1 صفحہ ایک شعر کی تشریح یا 2 صفحے تک، زیادہ سے زیادہ 2 صفحے تک کی جا سکتی ہے، تو اس حساب سے آپ نے تیاری کرنی ہے۔ میں مختصراً تشریح آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، جسے آپ سن کے بھی یاد کر سکتے ہیں، ذہن میں رکھ سکتے ہیں، دوہرا کے لکھ کے اپنی پاس نوٹس رکھ کے، یا شرح سرمایہ اردو جو خلاصہ ہے اس سے دیکھ کر آپ یاد کر سکتے ہیں۔ تو ابتدا کرتے ہیں غزل نمبر 1 جو میر تقی میر کی ہے۔ کہتے ہیں جی، جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاج وری کا، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ تاج وری، تاج پہننا، سر پہ تاج رکھنا، مراد اس سے بادشاہی ہے۔ آگے مشکل لفظ میں سے ہمارے پاس ہے نوحہ گری، ماتم کرنا، رونا پیٹنا، یعنی مفہوم اس کا یہ ہے کہ جس شخص کو آج بادشاہت کا غرور ہے کہ میں بادشاہ ہوں، کل اسی پہ لوگ ماتم بھی کر رہے ہوں گے، یعنی یہ اس کی بادشاہی سدا نہیں ہے، اس نے دنیا سے جانا بھی ہے۔ میر تقی میر جو غزل کے بادشاہ ہیں، جن کو خدائے سخن بھی کہا جاتا ہے، اور انتہائی اختصار کے ساتھ بڑی بڑی باتیں وہ کہہ رہے ہیں، اور دہلوی طرز سخن کا آئینہ دار ہے ان کا کلام۔ کہتے ہیں جس سر کو غرور آج ہے یا تاج وری کا۔ ہمارا مطلوبہ جو شعر ہے تشریح طلب وہ یہ ہے، پہلا شعر کہ جس سر کو غرور ہے آج یا تاج وری کا، یعنی آج جو بادشاہ بنا ہے کل اسی پہ لوگ ماتم کنا ہوں گے، نوحہ کنا ہوں گے۔ مطلب کسی کی بادشاہت، کسی کی ملوکیت سدا کی نہیں ہے، ہمیشہ کا بادشاہ اللہ ہے جو ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، کوئی کسی کی بادشاہت سدا کی نہیں ہے۔ تاریخی اعتبار سے دیکھیں، نمرود جس کو اللہ نے بادشاہی عطا کی لیکن وہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا، اور بالآخر ایک مچھر کے ہاتھوں
جو اس کے ناک کے ذریعے اللہ نے اس کے دوار میں گھسایا وہ اپنے انجام کو پہنچا۔ فرعون تھا، کتنی بڑی بادشاہی تھی، خدائی کا دعویٰ بھی کر بیٹھا، غرق آب ہو کے مرا۔ اسی طرح اور بھی بے شمار ہیں۔ خود میر تقی میر جو شاعر ہیں ان کے زمانے کو لے لیں تو کیا حالت ہوئی، اس کے بعد مغلیہ دور کے بادشاہوں کے ساتھ کیا ہوئی تھی، آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر ان کی اولاد شہزادوں کے ساتھ کیا ہوئی تھی، جلا وطن کر کے برما میں بھیج دیے گئے، شہزادوں کے سر کاٹ کے نیزوں پر لٹکا دیے گئے، اور ایسے وہ در بدر ہوئے کہ کوئی ان کو بھیک بھی نہیں دیتا تھا، کہ جن کے دماغ بادشاہت کے عروج سے نیچے نہیں اترتے تھے وہ گلیوں میں خود کو چھپتے چھپاتے پھر رہے۔ اور ستم ظریفی یہ کہ غیر مسلم تو غیر مسلم، خود مسلمانوں نے ان کی مخبری انگریزوں کے سامنے کی، اور یوں پوری یہ بات مغلیہ سلطنت کا بادشاہت کا جو غروب تھا، آفتاب تھا، یہ غروب ہو گیا۔ ایک شاعر کہتا ہے نا، نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ سکندر جس نے کئی بر اعظم تسخیر کر لیے، فتح کر لیے، ایشیا کی طرف مڑا تو بیمار پڑ گیا اور وصیت کر کے مرا کہ میرے ہاتھ کفن سے باہر رکھ کے جانا، کہ اتنا بڑا بادشاہ، اتنا بڑا فاتح دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ یعنی کسی کی بادشاہت صدا کی نہیں ہے، جو آیا ہے اس نے جانا ہے، اور جو آج سر پہ تاج رکھ کے مغرور بنا بیٹھا ہے، کل اسی پہ لوگ جو ہے وہ ماتم کر رہے ہوتے ہیں۔ اگلا شعر دیکھیے، آفاق کی منزل سے گیا قوم سلامت، اسباب لٹا راہ میں یہاں ہر سفری کا۔ آفاق سے مراد کائنات، دنیا، جہان۔ کہتے ہیں اس دنیا جہان کی منزل سے، دنیا کی یہ جو منزل ہے، اس سے کوئی بھی سلامت اپنا اسباب بچا کے نہیں لے کے گیا۔ اسباب لٹا یا راہ میں یا ہر سفری کا، جس طرح راہزن راستے میں مسافروں کو لوٹ لیتے ہیں، ایسے ہی اس دنیا میں آنے والے ہر مسافر کا سامان لوٹ لیا جاتا ہے، یعنی خالی ہاتھ وہ آگے جاتا ہے۔ کوئی دنیاوی جاہ و جلال، منصب، مال، دولت ساتھ لے کے نہیں جاتا۔ قارون اور شداد جیسے خزانے، قارون جیسے خزانے رب نے دیے، لیکن کیا حالت ہوئی دنیا کے اندر، یعنی کوئی بھی بڑے سے بڑا امیر، بڑے سے بڑا بادشاہ، بڑے سے بڑا اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے والا، وہ بھی اس دنیا سے جب جاتا ہے تو گویا اس کا اسباب لوٹ لیا جاتا ہے۔ گناہوں کی یا نیکیوں کی جو گٹھری وہ اپنے لیے تیار کرتا ہے وہی ساتھ جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کن فی الدنیا کانک غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ مسافر ہو، او عابر السبیل، یا راستہ عبور کرنے والا۔ تو جو اپنے پاس سامان اتنا رکھتا ہے مسافر کی طرح وہ دنیا میں گزارتا ہے، وہ اس کی اگلی آخرت کے منازل، آخرت کے سفر کی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ یہاں ایک مراد تو اس سے یہ مراد ہو سکتی ہے کہ مال و اسباب دنیا کا ساتھ نہیں جاتا، اور دوسری یہ کہ موت ایک راہزن کی مانند ہے جو سب سے قیمتی متاع، روح، جان وہ بھی لے جاتی ہے۔ انسان کی سب سے قیمتی متاع جس کو سمجھتا ہے وہ اس کی جان ہے، وہ بھی موت اپنے ساتھ لے جاتی ہے، یہاں سے ساتھ لے کے وہ بھی نہیں جا سکتا، اور یوں خالی ہاتھ جاتا ہے ہر آنے والا۔ اگلا تیسرا شعر دیکھیے، ہر زخم جگر داور محشر سے ہمارا، انصاف طلب ہے تیری بیدار گری کا۔ داور کہتے ہیں منصف کو، انصاف کرنے والے کو، داور محشر قیامت والے دن انصاف کرنے والا، مراد اللہ تعالی۔ انصاف طلب ہے یعنی انصاف مانگ رہا ہے تیری بیدار گری کا، یعنی تیری جفا کا، ظلم کا، نا انصافی کا۔ اب آ کے اس میر تقی میر نے جو ہے وہ عشق کا مضمون باندھا ہے۔ اصل میں یہ عشق کی ایک یوں سمجھ رہے ہیں کہ میر کی غزلوں میں عشق کا جو عنصر ہے وہ سب سے زیادہ نمایاں، کیوں؟ وہ خود لکھتے ہیں
کہ جب وہ کسی کے عشق میں گرفتار ہوئے، کسی عورت کے عشق میں، تو ایک جنون ان کی پہ طاری ہو گیا تھا، پاگل پن طاری ہو گیا تھا۔ وہ جیسے ایک شاعر کہتا ہے نا، محبت ایک حقیقت ہے، یہ افسانہ نہیں ہوتا، کبھی اپنی خوشی سے کوئی دیوانہ نہیں ہوتا۔ تو یہ محبت میں، عشق میں جنون کی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ خود لکھتے ہیں کہ میرے محبوب کی شکل مجھے ہر طرف، دیوار پہ دیکھوں تو محبوب کا چہرہ نظر آئے، حتیٰ کہ چاند کی طرف دیکھوں تو چاند میں مجھے میرے محبوب کا چہرہ نظر آئے۔ اب اس قدر عشق کرنے والا انسان وہ کتنے ہی مطابقت سے بات کر رہا ہے، کتنے ہی احسن انداز سے محبوب سے مخاطب ہے، کہ جو محبوب ایک جھلک اس کو دکھانے کو تیار نہیں، اس کے وصال کے لیے تیار نہیں، اس کے پاس آنے کو تیار نہیں ہے، اس کے ساتھ یعنی عاشق ہمیشہ اپنے آپ کو مظلوم بنا کے پیش کرتا رہا ہے۔ اردو شاعری میں خصوصاً عاشق نے اپنے آپ کو مظلوم ثابت کیا ہے، کہیں پہ وہ محبوب کی بے وفائی کا شکار ہے، کہیں محبوب کی جفا کا شکار ہے، کہیں پہ واعظ کے ہاتھوں نصیحت جو اس کو مل رہی ہے اس سے تنگ ہے، کہیں رقیب سے وہ تنگ ہے۔ تو یہ اپنے آپ کو ہمیشہ مظلوم ہی اس نے ثابت کیا ہے۔ اور ایک شاعر یہ کہتا ہے نا، یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ پھر ایک شاعر کہتا ہے، زخم پہ زخم کھا کے جی، اپنے لہو کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں۔ عاشق اپنے معشوق کے غم میں، اس کے ظلم و ستم کا شکار ہو کر بھی پھر بھی اس کی رسوائی کے لیے تیار نہیں ہے، ایسی کوئی بات کرنے کو تیار نہیں جس سے محبوب کو رسوائی ہو، محبوب کو باتیں سننے کو ملیں۔ تو بڑے پیارے انداز میں دنیا کے اندر بھی اس کو احساس دلا رہا ہے کہ اگر تو میرے ساتھ ظلم، ناانصافی، جفا، بے وفائی نہیں چھوڑے گا تو قیامت والے دن میں اللہ کے سامنے یہ مقدمہ لے کے جاؤں گا اور وہاں پہ میرا انصاف ہوگا، تیری ظلم ناانصافی کی شکایت وہاں پہ کروں گا۔ میرے جگر پہ لگا ہوا زخم، جلا ہوا جگر، میرا دل، اس میں لگا ہوا ایک ایک زخم میں کل داور محشر یعنی اللہ کے سامنے رکھوں گا اور وہاں پہ تیری شکایت کروں گا۔ اگلا شعر دیکھیے، کہتے ہیں، لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگاہ شیشہ گری کا۔ کارگاہ، آفاق سے مراد وہی دنیا، کائنات، اور کارگاہ سے مراد کارخانہ، شیشہ گری شیشہ بنانے والا کارخانہ۔ اب یہ دیکھیے اس شعر کے اندر کتنا خوبصورت مضمون باندھا ہے میر تقی میر میں۔ خدائے سخن انہیں ویسے نہیں کہا گیا۔ اس تشریح طلب شعر میں انہوں نے دنیا کو کارخانے سے تشبیہ دی ہے جس میں شیشہ سازی کی جاتی ہو، اور شیشہ بناتے ہوئے انتہائی احتیاط سے کام کرنا پڑتا ہے۔ بنانے والوں کو جب وہ دھاتیں پگھلا کے شیشے میں تبدیل کرتے ہیں تو اگر تھوڑی سی بھی اس میں ٹھنڈک یا گرمی یا نمی تیز یا کم زیادہ ہو جائے تو شیشہ ربڑ کی کیفیت اختیار کر لیتا ہے۔ انتہائی محتاط طریقے سے رہنا پڑتا ہے، اور پھر بنانے والے، کام کرنے والے، شیشہ سازی کرنے والے، ان کو محتاط رہنا پڑتا ہے شیشہ ٹوٹے نہ، شیشے سے وہ خود زخمی نہ ہو۔ تو یہ مثال کارخانہ جو شیشہ بناتا ہے اس کی مثال دنیا سے دی ہے کہ یہ دنیا بھی بڑی نازک ہے، یہاں پہ بھی بڑے محتاط طریقے سے چلنا ہے، اپنی عزت بھی بچانی ہے، اپنی رسوائی سے بھی بچنا ہے، اور اپنا آپ بچا کے اپنا دامن اس دنیا سے نکلنا ہے۔ اور یہ جو دنیا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے کارخانہ، شیشہ بنانے والا، جس طرح وہاں پہ احتیاط کی جاتی ہے ایسے ہی اس دنیا میں محتاط زندگی گزار کے آگے جائیں۔ اگر بے احتیاطی کریں گے کسی بھی طرح کی تو اگلے جہان میں اللہ کے سامنے رسوائی ہوگی۔ یعنی اتنا محتاط ہو کہ سانس بھی آہستہ لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگاہ شیشہ گری کا۔ اگلا شعر دیکھیے، جو کہ آخری شعر ہے غزل کا، جس کو مقطع بھی کہتے ہیں۔
یعنی شاعر نے اپنا اس میں تخلص بھی استعمال کیا ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ ٹک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے، کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا. ٹک سے مراد ذرا، ایک لمحہ، کچھ دیر. جگر سوختہ جلا ہوا جگر مراد دل، اور چراغ سحری سے مراد وہ آخری رات کے آخری پہر کا سحر کے وقت کا چراغ جو بجھنے کے قریب ہو. تو کہتے ہیں کہ میر یہاں بھی عشق کا مضمون باندھا ہے، محبوب سے مخاطب ہے کہ میرے محبوب میری دنیا کے اندر ہی ابھی ہی جلد ہی خبر لے لے. یہ بھروسہ نہیں ہے کس وقت میرے اس جسم کے قفس سے روح کا جو طائر ہے وہ پرواز کر جائے، پرندہ روح کا اس جسم کے پنجرے سے کس وقت نکل جائے، کہ جس طرح چراغ سحری کا بھروسہ نہیں ہے، کسی کی وقت بھی وہ بجھ سکتا ہے، معمولی سا ہوا کا جھونکا اسے بجھا سکتا ہے، روشنی پھیل جائے تو وہ بجھ جائے گا یا بجھا دیا جائے گا. ایسے ہی میر کہتے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں کب یہ میری روح پرواز کر جائے، میں دنیا سے ہی چلا جاؤں اور چراغ کی طرح بجھ جاؤں، یا میری حالت غیر ہو جائے، تو اس سے پہلے ہی میری خبر لے لیں. جیسے ایک شاعر کہتا ہے نا کہ رنجش ہی سہی آ، دل ہی دکھانے کے لیے آ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے آ، کسی طرح تو خبر لے. پھر دیکھیں کہ ایک شاعر کہتا ہے مرگ کے بستر پر تیرا منتظر انجم، آخری دیدار کرانے کے لیے آ. تو یہی بات کر رہے ہیں میر کے عاشق ناتواں مرنے کے قریب ہے، اے محبوب تو اس کی جلد خبر لے، ورنہ جیسے چراغ سحری بجھ جاتا ہے ایسے ہی کسی وقت بھی بجھ سکتا ہے. یوں ہماری یہ غزل جو ہے وہ 5 اشعار کی مکمل ہوئی ہے. تو انشاءاللہ العزیز اس کو آپ نے تیار کرنا ہے، اچھے طریقے سے اس کے اشعار کی تشریح پڑھنی ہے، لکھنی ہے، یاد کرنی ہے، تاکہ کوئی کمی باقی نہ رہ جائے. اور پھر انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دوسری جو غزل ہے میر تقی میر کی جو نصاب کا حصہ ہے اس کے اشعار کی تشریح آپ کے سامنے رکھیں گے. السلام علیکم.